کہ وہ ہمارے کیسے بادشاہ بن سکتے ہیں. انا یکون له الملک علینا ونحن احق بالملک منہ ولم یؤت سعۃ من المال. ہمارے پاس تو بہت سارا مال ہے، حضرت طالوت کے پاس تو مال ہی کچھ نہیں ہے، فقیر آدمی ہے، ہم مالدار ہیں. اللہ رب العزت نے جواب کیا، ارشاد فرمایا نمبر 1 ان اللہ اصطفاہ، اللہ تعالیٰ نے اسے چنا ہے، منتخب کیا ہے. گویا جسے اللہ تعالیٰ انتخاب جس کا کر لیں، جسے چن لیں، اس پر کسی کو اعتراض کا حق، اونچی آواز سے بولیں، کسی کو اعتراض کا حق نہیں ہے. تو اللہ نے انبیاء کو چنا، کسی کو اعتراض کا حق نہیں ہے. اللہ رب العزت نے انبیاء کے لیے صحابہ اکرام کو چنا، کسی کو اعتراض کا حق نہیں ہے. تو اللہ کی پسند پر اعتراض کرنا جہالت ہے، ضد ہے، لا علمی ہے، گمراہی ہے. تو اس لیے میرے بھائی دوسرا جواب اللہ رب العزت نے فرمایا وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ. اللہ رب العزت نے انہیں سب سے زیادہ علم بھی عطا کیا ہے، اور اللہ رب العزت نے سب سے زیادہ ان کا جسم مضبوط بھی، اللہ نے اسے مضبوط جسم عطا کیا ہے. علم میں بھی مضبوط ہے، جسم میں بھی مضبوط ہیں. اب جسم میں مضبوط ہونے کا فائدہ کیا ہے؟ جو آدمی جسم کا ڈھیلا ڈالا کمزور سا ہو، وہ کیا کفار کا مقابلہ کرے گا؟ ہاں، جس کا جسم مضبوط ہو، تیار ہو، جیسے فوجی حضرات ٹریننگ کرتے ہیں، مضبوط اعصاب کے مالک ہوتے ہیں، جب مقابلہ ہوگا تو کسی کا کے ساتھ مقابلہ بھی برابری کا ہوگا. اور جب جس بندے سے چلنا ہی نہ ہو، تو جیسے فارمی مرغی ہوتی ہے، فارمی مرغی ہوتی ہے، اب فارمی مرغی کیا کرے گی؟ وہ تو بیچارے تو خود اٹھ نہیں سکتی اپنے پیر پہ. تو طاقتور ہونا، جسم کا طاقتور ہونا، اور اسی طریقے سے علم کے لحاظ سے مضبوط ہونا، علم اور حکمت جسے اللہ نے عطا کر دی. یہ لوگ ایسے ہیں کہ یہ اگر سپہ سالار بنے، یہ حکمران بنے، یہ بادشاہ بنے، تو وہ قوم ترقی بھی کر سکتی ہے، وہ قوم محفوظ بھی رہ سکتی ہے، اس قوم کے حقوق بھی محفوظ رہ سکتے ہیں. اور اگر بندہ کمزور ہو، جسمانی اعتبار سے بھی، علمی اور روحانی اعتبار سے بھی کمزور ہو، تو وہ بندہ قیادت کا اہل نہیں ہے، وہ فوج کی کمان کا، بادشاہت کا، ملک کی حکمرانی کا اہل نہیں ہے وہ آدمی. تو اب اس آیت کریمہ پہ آپ غور کریں. اس آیت کریمہ سے مجھے اور آپ کو جو فائدہ، جو اسلوب، جو ہمیں سبق ملتا ہے وہ کیا ہے؟ بادشاہت، حکمرانی، سپہ سالاری، قوم کی باغ دوڑ، عوام کی باغ دوڑ، یہ ذمہ داریاں، اس کا اہل کون ہے؟ نمبر 1 جسے اللہ نے علم اور حکمت عطا کی ہو. نمبر 2 جسے اللہ نے قوت شجاعت عطا کی ہو. یہ 2 صفتیں جس میں پائی جاتی ہیں، وہ امت کا سربراہ بن سکتا ہے، وہ اہل ہے. اور اگر ان 2 صفتوں سے آدمی محروم ہے تو وہ آدمی اہل بھی نہیں ہے. پھر وہی بات ہے کہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے اذا وسد الامر الى غیر اہلہ فانتظر الساعہ. جب آپ کسی غیر اہل کو، یعنی جس میں اہلیت نہیں ہے، اسے کوئی ذمہ داری عطا کر دو گے، اسے کوئی ذمہ داری دے دو گے، پھر بس قیامت کا انتظار کرو، یعنی وہ تباہی بربادی اس کا نتیجہ ہوگا. تو ہمارے ہاں بھی ایسا ہی ہے نا جی، ہمارے ہاں بھی ایسا ہی ہے. ہم بھی جن کو چنتے ہیں یا جنہیں چنا جاتا ہے یا جنہیں مسلط کیا جاتا ہے، وہ بھی غیر اہل ہوتے ہیں، ان کے اندر بھی اہلیت نہیں ہوتی. اور ہمارا مزاج بھی ایسا بنا دیا گیا ہے، ہماری سوچ فکر ایسی بنا دی گئی ہے. ہم کہتے ہیں عالم کا کیا کام ہے کہ ہمارے اوپر حکمرانی کرے، تو غریب آدمی اس کا کیا کام ہے؟ ہمارا حکمران تو وہ ہونا چاہیے پیسے والا ہو، ہمارا حکمران تو وہ ہونا چاہیے جس کی داڑھی صاف ہو، جو انگریزی میں تقریر اچھی کر سکتا ہو، جو روشن خیال ذہن کا آدمی ہو. ہمارا حکمران ایسا ہونا چاہیے. دیندار مولوی، اس کا کیا کام ہے ہم پہ حکمرانی کرے؟ اس کا کام ہے صرف مسجد کے اندر 5 وقت کی نماز پڑھائے، بس، اس کے علاوہ اس کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے. تو میرے بھائی، جب کہ قرآن کریم نے کیا کہا؟ بادشاہت، حکمرانی، سپہ سالاری، یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ کون اس کا حل ہے؟ نمبر 1 جو عالم ہو، جس کو اللہ نے علم عطا کیا ہو. ظاہر ہے جسے علم عطا ہوگا وہ علم کی روشنی میں فیصلہ کرے گا، قرآن و سنت کی روشنی میں فیصلہ کرے گا کہ بھائی یہ چیز میرے لیے جائز ہے یا نہیں، اس کا حق یہ بنتا ہے، اس کا حق یہ میری رعایا ہے، اس رعایا کا یہ حق ہے مجھ پر. وہ سمجھتا ہے اس چیز کو، اس کا لحاظ رکھے گا.
اور جس نے پڑھا ہی کچھ نہیں، اس کو پتہ ہی کچھ نہیں دین کا، جس کو سورہ اخلاص ہی نہ پڑھنی آتی ہو، سورۃ الکوثر پڑھنی نہ آتی ہو، قرآن کریم کی چھوٹی صورتیں جس کو پڑھنی نہ آتی ہو، وہ کیا جانے گا کہ مسلمان کا میرے پہ کیا حق ہے؟ آپ کے ختم نبوت کا قانون بنا، اس کا دفاع کون کر رہے ہیں؟ علماء کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے علماء نے اس بات پر آواز اٹھائی، یہ شک میں تبدیلی کی جا رہی ہے۔ حافظ حمداللہ جمعیت علماء اسلام کے سینیٹر تھے، جنہوں نے سب سے پہلے اس شک پر اعتراض کیا، اور انہوں نے کہا یہ جو الحلف کے لفظ کو ہٹا کر تصدیق کا لفظ لایا جا رہا ہے، چور دروازہ کھولا جا رہا ہے، ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے۔ ورنہ ہمارے یہ جو لبرل ہیں، یہ باقی دوسرے تیسرے، انہیں کیا پتا تھا کہ کیا کام ہو رہا ہے؟ انہیں حلف اور تصدیق میں کیا فرق تھا ان کی؟ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ بعد میں لوگوں نے اٹھے، احتجاج کیا، ہر ایک نے اپنا ریکارڈ کرایا، جو جس طریقے سے کرا سکتا تھا، لیکن اس پوائنٹ پر سب سے پہلے گرفت کس نے کی؟ علماء نے کی۔ یہ قانون آپ کو دیا کس نے؟ علماء نے دیا۔ ذوالفقار علی بھٹو مرحوم کو اس پر مجبور کرایا کہ یہ قانون پاس کر کے جائے۔ اس کے لیے جو ساری منظم پالیسیاں اپنائی گئی، مناظرہ کیا گیا، سمجھایا گیا، ساری تیاریاں کی گئی، مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ، مولانا غلام غوث ہزاروی رحمۃ اللہ علیہ، اور دیگر جو مسالک کے علماء تھے، یہ سارے علماء تھے جنہوں نے یہ آپ کو قانون بنوا کے دیا۔ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ تو آپ کو سمجھنا چاہیے کہ آپ کے اخلاقیات کے، آپ کے دین کے محافظ، آپ کے مال کے محافظ یہ علماء ہیں، یہ دوسرے تیسرے لوگ نہیں ہو سکتے۔